السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک بہت ہی بابرکت قصہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، محض اس بنا پر کہ برسوں پہلے میں نے ایک اللہ والے کی کتاب میں پڑھا تھا وہ قصہ، تو میں بہرحال ایک مخصوص طبقے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے وہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور جن لوگوں کو سوچنے سمجھنے میں کچھ راہیں ملیں وہ سوچ اور سمجھ لیں۔ میرے دماغ میں بھی اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے بہت سے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ پردے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ لیکن یہ جو بات میں آپ سے کہتا ہوں، صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، تو میں نے ایسے کچھ اچھے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی، اس کی وجہ سے یہ واقعہ مجھ پر صحیح معنوں میں مجھ پر اثر کیا، اور اس نے اور میرے دماغ کے بہت سی الجھنوں کو صاف کر دیا اور چیزیں مجھے صاف نظر آنے لگیں۔ یہ کتاب کی شکل میں حامد بالگرامی ایک بزرگ حیدرآباد کے تھے، اور انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر کے تفسیر قرآن لکھی۔ بڑے اللہ والے تھے الحمدللہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذاکر حسین صاحب کے جو بیٹے تھے ان کے وہ دوست تھے، اور انہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں کتابت کام ان کا ہاتھ بہت اچھا تھا، تو وہ لکھتے چلے گئے۔ بہرحال جس بزرگ کا قصہ ہے، حامد بالگرامی صاحب نے یہ قصہ ان کے انتقال کے بعد بتایا اور تحریر کروایا، کیونکہ ان بزرگ کی وصیت تھی کہ یہ معاملہ جو میرے ساتھ گزرا ہے اس کو آپ ظاہر نہ فرمائیں جب تک میں مر نہ جاؤں، میری زندگی میں اسے نہیں شائع کیا جائے۔ تو بزرگ پنجاب کے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تہجد میں اٹھے، نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو جہاں نماز سے بیٹھے رہے، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں مصلی بیٹھے بیٹھے مان دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے۔ اب بتائیں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے مدینے کا تصور کر رہے ہیں۔ بہرحال کس درجے کے بزرگ تھے، تو وہاں پہنچ گئے، دیکھا تو روضہ اقدس میں پیارے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، مدینے میں دیکھا، مدینے کے باہر دیکھا، یہاں تک کہ پورے جزیرۃ العرب میں جو جزیرہ ہے سعودی عرب کا بہت بڑا، اس میں دیکھا، کہیں نہیں ملے۔ پھر تجسس بڑھا، پھر ارد گرد دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دنیا کا چکر کاٹ دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہیں نہیں پایا۔ اب تو ان سے ملنے کی خواہش اور تیز ہو گئی، اور پیارے نبی علیہ السلام، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سے ملاقات کی شدت بڑھ گئی، اور عجیب سا حال ہو گیا کہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اس گلوب، جو دنیا کا گلوب ہے نا، اب اللہ والوں کے نزدیک تو
آپ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں لوگ، آپ کو بات بڑی ہو جائے گی، تو انہوں نے ایک وادی میں دیکھا کہ آسمان سے سیڑھی لٹکی ہوئی ہے وادی کے اندر نیچے تک۔ وہ اس وادی میں پہنچے، سیڑھی کو ہاتھ لگایا اور وہ سیڑھی انہیں سیدھی آسمانوں پہ لے گئی اور عرش معلیٰ پہ پہنچا دیا۔ وہاں دیکھا تو پیارے نبی علیہ السلام موجود تھے۔ آپ ان بزرگ نے دست عرض کیا کہ رسول اللہ، میں نے ساری دنیا تلاش کر لی، آپ کہیں بھی نہیں تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہم نے اسی لیے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام کے وہ بزرگ تھے اور کیا مقام تھا ان کا۔ ابھی باتیں بہت الجھ جائیں گی، اگر میں اس کو پھیلاؤں گا تو وہی سمجھ لے گا۔ وہاں پہنچ گئے، پھر آپ نے کہا، ان بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں طواف کر سکتا ہوں عرش معلیٰ کا؟ آپ نے اجازت دی تھی اور ان بزرگ نے عرش معلیٰ کا طواف کر لیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب آپ نے مجھ سے ملاقات بھی کر لی اور طواف بھی کر لیا اور واپس جائیں۔ تو جس طرح سے وہ آئے تھے اسی طرح سے واپس ہوئے۔ جب پیر زمین پہ لگے تو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اسی مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی وقت ہے جس وقت یہ نیت کی تھی کہ میں نے مدینے میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کو مجھے بیان کرنا تھا۔ یہ بابرکت بات ہے۔ اس برکت والے بات کو سنانے کے بعد میں آپ سب سے ملتمس ہوں، آپ سب سے میں نے گزارش ہے کہ میری بیٹی ایک بیمار ہے، اس کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے اور وہ اسپتال دکھا کر کے آئی ہے، ابھی بھی شاید وہ او پی ڈی میں بیٹھی ہوگی۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ کا عملہ عطا فرمائے۔ اس پیارے قیمتی واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے دلوں میں قندیلیں جل جائیں، روشنیاں ہو جائیں، شمعیں جل جائیں، دماغ روشن ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کے دماغ روشن کیا پتہ نہیں کس مقام پہ ہوں گے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ واقعہ بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ قیل و قال کتابوں کی نالج اس میں کام نہیں آتی۔ یہ بزرگوں کی صحبت سے پردہ اٹھتا ہے حقیقت کا۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بچی کے لیے دعا فرمائیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جو بھی ہیں، اس سے کسی کے مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کریں کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا مذہب ہے، آپ کارنر میں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اس سے مانگیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ 100% مانگتے ہیں ملتا ہے اور ملے گا۔ اب آپ کا خیال ہو کہ میں صحیح راستے کو پالوں، اب صحیح راستے پہ آپ ہوں گے تو صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی فرما دے گا۔ کوئی ایسی اس میں یہ تو آپ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں نا۔ میں اللہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اللہ ہی سب کام کرتا ہے نا۔ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ تمام چیزیں دنیا میں نظر بکھری ہوئی آ رہی ہیں، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کسی حادثے سے نہیں بنی۔ اور حادثے سے بنتی ہیں تو یہ ترتیب نہیں ہوتی۔ اس ترتیب سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ وقت پہ ہوا چلتی ہے، وقت پہ بارش ہوتی ہے، وقت پہ موسم بدلتے ہیں۔ یہ ہے تمام باتیں جو صرف سوچنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہو جائے تو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ اصل بات سچی لگن کی ہے، سچی لگن کی ہے۔ دل ادھر ہے میرا، سچی لگن کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ آپ لوگ اس سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔
اور سوچ و فکر کی نئی راہیں کھلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔